السلام علیکم سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سمیٹ کر صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق کسی کسی کو ہوتی ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، میں آج آپ کو زندگی میں جو انسان کو نظر آ جاتی ہیں، انسان کی وہ 5 حالتیں، ویسے تو انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا، مگر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ آیا اللہ تعالی ہم سے خوش ہے، ہم گنہگار ہیں یا نہیں۔ تو وہ 5 زندگی میں نظر آنے والی حالتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں اپنے اوپر، اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو وہ 5 حالتیں کون سی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گنہگار اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، انسان کی پہلی حالت ہے کہ اس کے منہ پر رونق نہیں ہوتی، اس کے منہ پر 24 گھنٹے سیاہی مائل اس کا منہ بنا رہتا ہے۔ گنہگار بندے اور جس سے خدا ناراض ہو، اس کے منہ پر قدرتی طور پر رونق نہیں رہتی۔ نمبر 2، اس کے دل میں خدا سکون نہیں دیتا، اس کے دل سے خدا سکون چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دوسروں کے لیے سکون نہیں چاہتا، اس لیے اس کے دل سے خدا سکون چھین لیتا ہے۔ تو نمبر 2 پر ہے کہ جو انسان گنہگار ہو، جس سے خدا کی ناراضگی ہو، تو اس کو دل میں سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ نمبر 3 پر ہے جی، جو انسان گنہگار ہو، جس پر خدا کی ناراضگی ہو، اس کی زندگی میں اسے وہن آتے رہتے ہیں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے جسم میں برے برے خیال آتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سوچتا ہے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سوچتا رہے، اس کے دل میں خدا وہن ڈال دیتا ہے کہ وہ کل کی فکر رکھتا ہے، اور اتنی فکر رکھتا ہے کہ اس فکر میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ اس کے دل میں وہن آتے رہتے ہیں، جس کے دل میں 24 گھنٹے وہن آتے رہیں کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی میں یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، برے برے خیالات، اور اپنی زندگی میں ترقی کی راہیں، منزلوں کے بارے میں سوچتے رہنا، اسے کہتے ہیں وہن۔ انسان کے ذہن میں اگر نمبر 3 وہن آتے رہیں تو انسان گنہگار ہے، خدا کی اس کی ناراضگی ہے۔ تو نمبر 4 پر ہے تو خدا اسے اس کے گھر میں اس پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے، خدا رزق کی تنگی کر دیتا ہے اس پر۔ اور نمبر 5 پر ہے خدا اسے سجدے اور رات کو تہجد کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ خدا کی جس پر ناراضگی ہوتی ہے، نمبر 5 پر ہے کہ خدا اسے سجدے اور تہجد کی نماز کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس کے متبادل جس پر خدا راضی ہو اور جو یہ سمجھے، جو اپنے آپ کو جانچنا چاہے کہ آیا میں گنہگار ہوں یا خدا مجھ پر تھوڑا بہت راضی ہے، تو وہ 5 حالتیں یہ ہیں کہ اس کے ذہن پر 24 گھنٹے، اس کے دماغ پر اور ذہن میں اور دل میں 24 گھنٹے سکون ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اسے تھوڑا بھی ملے گا وہ سکون میں ہوگا، صبر کرے گا، اس کو کل کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی، وہ ہر حال میں، مشکل گھڑی میں اس کا دل سکون میں ہوگا۔ وہ چھوٹا سا، یعنی اس کی چھوٹی سی وقت ہونے کے باوجود وہ 10 بندوں کا کام کرتا آپ کو نظر آئے گا۔ تو ایسی کیفیت میں آپ کا دل مطمئن ہوگا، نمبر 1 پر۔ نمبر 2 پر ہے کہ آپ کے چہرے پر قدرتی رونق ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی غم بھی ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو انسان کے چہرے سے کبھی بھی پریشانی نمودار نہیں ہوتی، تو آپ کے چہرے سے کبھی بھی پریشانی نمودار نہیں ہوگی، چاہے حالات جس طرح بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں۔ نمبر 3 پر ہے جی، آپ کو برے برے وہن جو ہوتا ہے، آپ کو وہن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس مثلاً پیسہ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے پاس کل بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، مجھے اس پیسے کے لیے کوئی چوری کرنی چاہیے، کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہیے، مجھے اس پیسے کے لیے یہ کرنا چاہیے، اس رشتے کو ختم کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو اس پیسے کی طلب میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، اسے برے برے خیال نہیں آتے پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وہ بری بری سوچوں میں
رشتوں کو ختم کرنے میں، یا کسی بری انسان کے بارے میں برے سپنے سوچ کر پیسہ حاصل کرنے کی غرض میں اسے وہن آتے رہتے ہیں، تو نمبر 3 پر جس پر خدا کی رحمت و خدا راضی ہو تو اس سے وہن نہیں آتے۔ اگر نمبر 4 پر ہے کہ جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، اس کے گھر میں رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، رزق کی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کشادگی کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے گھر میں آیا رزق کی کشادگی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہے۔ نمبر 5 پر ہے اللہ تعالیٰ آپ سے سجدے کی توفیق نہیں چھینتا۔ اب بھئی ایک جوان ہے اور ایک 55 سال کا بوڑھا ہے، وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے جاتا ہے اور ایک جوان سویا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو اس جوان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس میں ہمت ہونے کے باوجود بھی وہ سجدہ کی ہمت کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا۔ تو نمبر 5 پر جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس سے سجدے اور اس سے تہجد کی نماز کی سجدوں کی توفیق نہیں چھینتا۔ تو اگر میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں، اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ عادتیں اپنانی ہے، انسانیت کا خیال رکھنا ہے، تو یہ 5 باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں جان لو، آپ میں ہیں، تو سمجھو خدا کی ناراضگی ہے۔ تو خدا کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ تخلیق کا مقصد ہے کہ جہاں سے پیدا ہوئے ہو وہیں لوٹ کر جانا ہے، مٹی کو مٹی میں جانا ہے۔ تو آپ نے اگر مٹی کو مٹی میں جانا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر یقین رکھتے ہو اور اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ مٹی کو مٹی میں جانا ہے، تو آپ نے یہ 5 جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی عادتیں، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی 5 باتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، وہ اگر آپ میں ہیں تو ان کو ختم کرنا ہے، اور اگر 5 جن سے اللہ تعالیٰ کی راضی ہوتا ہے، جن سے وہ اگر آپ میں ہیں تو ان کو پوری زندگی قائم رکھنا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لازمی بتانا، اگر ان باتوں میں کوئی کمی بیشی ہو تو پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ والسلام۔